بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ اس حدیث کو سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی سیدنا اسید بن حضیر نے نماز میں سورۃ الکہف کی تلاوت کی۔ اسی گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ اسید نے ادھر خیال نہ کیا، اس کو اللہ کے سپرد کیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ بادل کے ایک ٹکڑے نے ان کے سارے گھر پر سایہ کر رکھا ہے۔ اس واقعہ کا ذکر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ انہوں نے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن پڑھتا ہی رہ، کیونکہ یہ سکینہ ہے جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یا اس کی بجائے راوی نے اور لفظ کہے، نازلت للقرآن او تنزلت للقرآن، یہ سکینت قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوئی۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3614، صحیح مسلم 795 ہے۔ سیدنا اسید بن حضیر ایک رات اپنے باڑے میں قرآن کریم کی قرأت کر رہے تھے۔ اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ انہوں نے پھر پڑھا، وہ دوبارہ بدکا، پھر پڑھا، وہ پھر بدکا۔ سیدنا اسید نے کہا، مجھے خوف پیدا ہوا کہ میرے بیٹے یحییٰ کو روند ڈالے گا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو اچانک چھتری جیسی کوئی چیز میرے سر پر تھی۔ اس میں کچھ چراغوں جیسا تھا۔ وہ فضا میں بلند ہو گئی حتیٰ کہ مجھے نظر آنا بند ہو گئی۔ کہا، میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس ثنا میں کہ کل میں آدھی رات کے وقت اپنے باڑے میں قرأت کر رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ میں نے عرض کی، میں پڑھتا رہا۔ پھر اس نے دوبارہ اچھل کود کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ میں نے کہا، میں نے قرأت جاری رکھی۔ اس نے کچھ بدک کر چکر لگانے شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ میں نے کہا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ میرا بیٹا یحییٰ اس کے قریب تھا۔ میں ڈر گیا کہ وہ اسے رون دے گا تو میں چھتری جیسی چیز دیکھی۔ اس میں چراغوں کی طرح کی چیزیں تھیں۔ وہ فضا میں بلند ہوئی حتیٰ کہ مجھے نظر آنی بند ہو گئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرأت سن رہے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو لوگ صبح کو دیکھ لیتے، وہ ان سے اوجھل نہ ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 796 ہے۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سیدنا اسید بن حضیر کی قرآن پڑھنے کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے گھر میں قرآن کی قرأت کر رہا تھا اور میری گھر والی گھر کے اندر تھی، اور وہ دروازے کے ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور مجھے ایک بادل کے سائے نے ڈھانپ لیا۔ مجھے ڈر لگا کیونکہ میرا گھوڑا بدکنے لگا اور میری بیوی گھبرا گئی اور نیچے گر گئی، تو میں نے قرأت چھوڑ دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسید پڑھتا رہ، یہ تو فرشتہ تھا جو تیرا قرآن پڑھنا سن رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مسند بزار میں صحیح ہے، 3209۔ فضائل القرآن للفریابی حدیث نمبر 96 ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر دو صحابی ایک طریق رات میں اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو
تو ایک غیبی نور ان کے آگے آگے چل رہا تھا، پھر جب وہ جدا ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ وہ نور بھی الگ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3805 ہے۔ تو ان مبارک مقدس احادیث سے سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم سے محبت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت سے محبت کرنا، تہجد کے وقت، رات کے وقت اونچی آواز میں قرآن کریم پڑھنا، یہ بہت زبردست افضل ترین عبادت ہے۔ نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنا، دنیا ذکر و اذکار کرتے رہتی ہے، میں جی 10,000 دفعہ میں نے یہ پڑھا ہے، 50 دفعہ یہ پڑھا ہے، سب سے افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ہم اس کو لازم پکڑنا چاہیے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہاں دیگر اذکار بھی مسنون کے کریں۔ ایک ساتھی مجھے کہتا کہ محترم میں بہت ذکر کرتا ہوں، دل مطمئن نہیں ہوتا، تسبیحوں پر تسبیحیں پڑھتا رہتا ہوں سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ۔ تو میں نے کہا بھی اپنا علاج کرائیں، ذہنی علاج کرائیں۔ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ذاکر ہیں؟ جو تعداد نبی علیہ السلام نے مقرر کی ہے اتنی تعداد میں ہی پڑھیں اور اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ میں نے سنت کو فالو کر لیا ہے، سنت کے مطابق میں نے ذکر کر لیے ہیں، بات ختم ہوئی۔ ہاں باقی چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، مسئلہ ہی نہیں، لیکن تعداد میں بھی تجاوز یہ بھی غلطی ہے، گناہ ہے۔ جن اذکار کی تعداد مقرر ہے ہمیں اتنی ہی تعداد میں پڑھنا چاہیے۔ آج ذکر کے نام پر عجیب و غریب لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی ہیں، یہ 313 بار ذکر کریں گے، 1500 بار ذکر کریں، پتہ نہیں کہاں آیا ہے۔ ہمیں اتباع سنت کا حکم ہے، ہر کام میں ہم نے قرآن حدیث کو فالو کرنا ہے، بس۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صحابہ کرام کی سچی محبت سے بھر دے۔